الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور چل رہی تھی اور اس کی آیت نمبر 31 کی کچھ حصہ ہم نے بیان کیا تھا۔ اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواتین کے سلسلے میں کچھ احکامات کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَقُلْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے للمؤمناتی، مسلمان عورتوں سے، یغضضن، کہ وہ نیچے رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو، یعنی اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ ہر عورت کو حکم شرعی یہی ہے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اگر وہ خاتون بے پردہ ہیں انہیں بھی حفاظت کا حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سوچیں کہ اب میں کون سا پردہ کرتی ہوں تو نگاہوں کی حفاظت کا کیا فائدہ، انہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بے پردگی ایک ناجائز چیز ضرور تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان بے پردہ اگر ہو جائے تو اس کے بعد ہر چیز کی اس کو آزادی حاصل ہے۔ بے پردگی اگر ہے بالفرض یہ ناجائز امر ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیگر ناجائز کاموں سے تو انسان بچے، اس لیے نگاہوں کی حفاظت کا حکم ان کے لیے بھی ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی باپردہ خاتون ہیں، برقع وغیرہ پہنا ہوا ہے، چاہے وہ اس طرح کا نقاب ہو کہ آنکھیں کھلی ہوں، یا بعض خواتین بہت ہی زیادہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں کہ بالکل ہی نقاب آ کے ہوتا ہے اور آنکھیں تک نظر نہیں آتی ہیں۔ اچھی بات ہے، جتنا انسان اپنی حفاظت کرنا چاہے شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن ہم کل بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، آج پھر یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو غیر مردوں سے چھپا لیا تو اب آپ کو ہر قسم کی نگاہ کی آزادی کی اجازت مل گئی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی خواتین جو برقع پہننے کے بعد پھر ہر مرد کو دیکھ رہی ہیں، کبھی ادھر دیکھتی ہیں کبھی ادھر دیکھتی ہیں، پورا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اگر نہیں کریں گی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور بہتر ذرا ادبی لحاظ سے اگر ہم ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ یہ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور یہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اس کو واضح نہ کریں مگر جو خود بخود ہی ظاہر ہو جائے۔ جیسے جسم کی بناوٹ ہے کہ اگر عورت برقع پہن بھی لیتی ہے، بعض اوقات ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس سے عورت کے جو جسم کے خد و خال ہیں بعض اوقات وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں جو باوجود پردہ وغیرہ کرنے کے خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں، شریعت نے اس سے عورت کو منع نہیں کیا ہے اور اس کا مکلف نہیں بنایا ہے، بہرحال کیونکہ انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو جو خود بخود زینت ظاہر ہو جائے وہ کوئی بات نہیں۔ ویسے عورت کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرے۔ تو اس پر ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جو خواتین بے پردہ کسی کے سامنے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کہاں ہے پردے کا حکم ہمیں بتائیے، تو یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ خود اللہ نے صراحتاً واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد ہر وہ چیز اس میں آئے گی جس سے عورت کو کوئی حسن حاصل ہوتا ہے، کوئی خوبی حاصل ہوتی ہے، کوئی اس کا اچھا وصف ہے، چاہے وہ قدرتی طور پر ہو جیسے کہ اس کے جسم کی بناوٹ، اچھا خد و خال، رنگت، خوبصورت چہرہ، یا وہ کوئی مصنوعی طریقہ اختیار کرے جیسے کہ نیل پالش وغیرہ، ناخن بڑھانا، یا بھویں وغیرہ عورتیں بنواتی ہیں، یا اور دیگر جو میک اپ وغیرہ کا سامان اختیار کرنا، یا بالوں کا مختلف اسٹائل رکھنا، یہ ذرا مطلب اختیاری زینتیں ہوتی ہیں۔ بعض غیر اختیاری ہیں جو بن جانب اللہ ہیں، بعض اختیاری ہوتی ہیں خواتین کرتی ہیں۔ ہر طرح کی زینت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کو چھپا کر رکھیں، اور خود بخود جو ظاہر ہو جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس میں انسان کو کوئی قدرت و اختیار نہ ہو تو وہ اس کا اظہار یا اس کا ظہور، بلکہ اظہار تو ظاہر کرنا ہوگا، اس میں ارادہ داخل ہوتا ہے، اور ظہور کا مطلب ظاہر ہو جانا، خود بخود کو ظاہر ہو جائے تو وہ شریعت نے منع نہیں کیا، اس پر گرفت نہیں ہے۔ تو ایسی ہماری بہنیں جو کہتی ہیں کہ جی پردے کا حکم کہاں ہے، یہ تو 15ویں صدی ہجری کے مولویوں نے نکال لیا پردے کا حکم، تو یہ کسی نے اپنے پاس سے نہیں نکلا۔ ہماری کیا جرت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو حکم نہ دیں اور ہم اس کو حکم بنا کر پیش کریں۔ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زینت کی حفاظت کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ یہ عورتیں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں، سینے پر ڈال کر رکھیں۔
تو دوپٹے سے مراد یہ آج کل کے دوپٹے نہیں ہیں، وہ پہلے دور کے اندر موٹی چادریں استعمال کی جاتی تھیں، وہی مراد ہے کہ اس زمانے میں انہی دوپٹوں کے اندر نماز ادا کی جاتی تھی، اور وہ اتنے موٹے ہوا کرتے تھے کہ اس سے بالوں کی سیاہی وغیرہ چمکتی نہیں تھی۔ یہ جو آج کل کے دوپٹے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، جو غالباً جارجٹ کے کہلاتے ہیں، بالکل باریک سے ہوتے ہیں کہ اوڑے تو سب کچھ دوپٹے کے اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو پھر ستر کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں گویا کہ اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں ایک موٹی چادر میں، کم از کم موٹی چادر میں۔ برقعے کا کوئی شرعی حکم ایسا نہیں ہے کہ خاص برقعے کا حکم دیا گیا ہو کہ برقع ضرور پہنا جائے۔ اصل میں عورت کو اپنی زینت چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، ایک موٹی چادر کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے لیے چاہے آپ ایک موٹی چادر استعمال کریں، چاہے اس کے لیے برقع استعمال کریں، ہر طریقے سے اس حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی خاتون کوئی بہت موٹی چادر اور لمبی چادر استعمال کرتی ہیں کہ پورا چہرہ چھپ جاتا ہے، جسم بھی ان کا اچھی طرح چھپ جاتا ہے، نمایاں نہیں ہوتا، تو یہ بالکل برقعے کے حکم میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خصوصاً برقعے کا ہی حکم دیا گیا ہو، اگر عورت برقع اتار کے موٹی چادر پہنتی ہے تو وہ بے پردگی کا شکار ہے، یہ نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کی زینت ظاہر نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے چادر کے ذریعے ظاہر نہ ہو، چاہے برقعے کے ذریعے ظاہر نہ ہو، دونوں طریقے سے حکم پورا ہو جائے گا، یہ اس کو حکم دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور یہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ تو ایک تو مطلقاً حکم دیا کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، پھر چند لوگوں کا استثناء کر دیا کہ ہاں ان کے سامنے اگر زینت ظاہر ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زینت سے مراد کوئی میک اپ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ زینت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو زینت اسے کہتے ہیں جو انسان کو کوئی چیز ایسی جو انسان کو خوبصورت کر دیتی ہے، اس کے لیے ایک اچھے وصف کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ جن کو قدرتی کہتے ہیں، اور یہ انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا، جیسے چہرے کے خد و خال، انسان کی رنگت، اس کے جسم کی بناوٹ، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور بعض ہمارے قدرت و اختیار میں ہوتے ہیں، جیسے خواتین کا میک اپ کرنا، بالوں وغیرہ کے سٹائل یا ڈائی وغیرہ کرنا بالوں کے، یا اور کوئی چیز اختیار کرنا، کریمیں وغیرہ یوز کرنا اپنے چہرے کو گورا وغیرہ کرنے کے لیے، تو یہ چیزیں قدرتی اور اختیاری زینت میں آتی ہیں۔ دونوں کا حکم یہی ہے کہ عورت اپنی زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، نہ قدرتی زینت نہ غیر اختیاری زینت، دونوں طرح کی زینتوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ ہاں چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے یہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، ان کا ذکر پھر آگے فرمایا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے، کہ شوہر اور بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے، عورت اپنے شوہر کے سامنے ہر قسم کی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، جائز ہے۔ او آبائہن، یا اپنے باپوں پر، باپ سے مراد دادا، باپ، دادا، نانا، یہ چونکہ عورت کے لیے محرم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے اگر وہ قدرتی زینت ظاہر کرے، مثلا بال کھلے ہوئے ہیں، جیسے تو عورت کو چہرہ سر ڈھک کے رکھنا چاہیے، ادب ہے، لیکن اگر بال کھلے بھی رہ گئے، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں، ہاتھ کھلے، چہرہ کھلا ہوا ہے، تو والد سے کیونکہ پردہ نہیں ہوتا، دادا سے پردہ نہیں ہے، نانا سے پردہ نہیں ہے، تو ان کے سامنے اس قدرتی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے تو پھر بھی وہ ان کے سامنے آنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو ایک تو شوہر فرمایا، دوسرا باپ دادا وغیرہ فرمایا، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر۔ جب عورت کسی سے نکاح ہو جاتا ہے تو سسر اس کے لیے عورت کے لیے محرم بن جاتا ہے، تو اب سسر کے سامنے آنا بھی شرعاً جائز، اس کے سامنے زینت ظاہر کرنا جائز۔ لیکن فقہا نے فرمایا کہ اگر سسر جوان ہے بالفرض، اور بہو کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں سسر کے سامنے بے پردہ طریقے سے آؤں گی تو فتنے کا اندیشہ ہو، سسر کے مطلب گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس سے پردہ ہی کیا جائے گا، اگرچہ وہ محرم ہے لیکن پردہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ غالب گمان یہی ہے کہ کوئی دل میں برا خیال پیدا نہیں ہوگا، یا وہ بوڑھا ہے، زیادہ عمر کا ہے، تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، وہ بالکل محرم ہے اور اس کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹے،
اپنے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہیں کیونکہ بیٹے محرم ہیں، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص سے کسی عورت نے شادی کی اور اس شخص کی کسی پہلی بیوی سے بیٹے ہیں، تو جیسی ہی عورت اس مرد کے نکاح میں آئے گی تو اس شخص کے جو بیٹے ہوں گے ان کے لیے یہ عورت محرم ہو جائے گی، یعنی اس میں محرم حرمت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ یہ جو ستیلی ماں جس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ستیلے جو بیٹے ہوں گے یہ اس عورت کے لیے محرم بن جاتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی آنے میں حرج نہیں ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائی جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں ان کے سامنے آنا، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے یعنی اپنے بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے اس کو کہتے ہیں، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجے یعنی بہن کی اولاد، تو یہ بھانجے بھی محرم ہوتے ہیں، او نسائہن، یا اپنی عورتیں، اپنی عورتوں سے مراد اپنے دین کی عورتیں، تو مسلمان عورتوں کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کرے تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہے، لیکن یہاں یہ نفیس نقطہ یاد رکھیے گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا تھا کہ کافرہ عورتوں کے ساتھ اگرچہ وہ اہل کتاب ہوں کوئی مومنہ عورت حمام وغیرہ میں نہ جائے۔ پہلے زمانے میں اجتماعی طور پہ غسل خانے ہوا کرتے تھے، یعنی اس میں جا کر نہاتے تھے، ایسا نہیں کہ سب کے سامنے، لیکن اس میں خانے وغیرہ جیسے بنے ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک جگہ اہتمام ہوتا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس لیے جس طرح ایک مسلمان پارسا عورت کو مردوں سے پردے کا حکم ہے، اسی طرح اسے کافرہ عورت سے بھی پردے کا حکم ہے۔ پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سامنے آئے گی تو گناہگار ہوگی، لیکن اس کو بہرحال اپنی پارسائی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ اس کافرہ عورت کے سامنے آئیں گی تو وہ کافرہ عورت اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے اوصاف اور خوبیوں کو دیکھ کر مردوں کے سامنے بیان کرے گی، اور جس طریقے سے ایک عورت کا خود اپنے آپ کو آ کر ظاہر کر کے اپنی زینت کسی کو دکھا دینا یہ منع ہوتا ہے، اسی طرح ایسے امور اختیار کرنا کہ اس کی زینت غیر مردوں تک پہنچ جائے، وہ اس کے اوصاف جان لیں، اس کی خوبیاں جان لیں، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت نے منع فرمایا کہ کافرہ عورتوں سے میل جول نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ حفاظت نہیں کر سکیں گی، ان کو ہاں تو ایسے کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا تو وہ بتائیں گی بھئی فلاں عورت خوبصورت ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، تو پھر غیر مردوں کے دل میں اس عورت کو دیکھنے کا شوق بیدار ہوگا اور یہیں سے فتنے کی ابتدا ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ فقہائے اسلام نے اسی پر قیاس کر کے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان عورت ہے لیکن آوارہ قسم کی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، غیر مردوں سے اس کے میل جول رہتے ہیں، وہ بالکل لحاظ نہیں کرتی ہے، تو اس کے سامنے بھی آنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس قسم کی خواتین بھی غیر مردوں کے سامنے جا کر اس طرح کی جو باپردہ خواتین ہوتی ہیں ان کے اوصاف بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں، اور اس طریقے سے مردوں کا میلان اس عورت کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو حفاظت کا حکم ہے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے جو خصوصاً باپردہ خواتین ہیں وہ اپنی زینت وغیرہ ظاہر نہ کریں، اور جو بے پردہ خواتین ہیں انہیں بھی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ان کی دی ہوئی اطلاع پر ہو سکتا ہے کسی زندگی کے حصے میں انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا او نسائہن، یا اپنے دین کی جو عورتیں ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی کنیزیں، یعنی ان کی جو کنیزیں ہیں جو مال غنیمت میں عورتیں آتی تھیں قیدی بنا کے کفار کی، وہ کنیزیں بنا لی جاتی تھیں، تو اگر مسلمان عورت ان کنیزوں کے سامنے ظاہر ہو تو اس میں بھی کوئی منع نہیں کیا گیا، لیکن یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ اگر وہ کنیز ایسی ہے کہ وہ اپنی مالکن کے اوصاف کسی کے مردوں کے سامنے جا کر بیان کرتی ہو یا اندیشہ بھی ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ایک مدینہ منورہ میں ایک مخنث تھا جس کو آپ ہجڑہ بھی کہتے ہیں، اس کی عادت تھی کہ یہ عورتوں کے اوصاف دیکھ کر جا کر بیان کرتا تھا دوسروں کے سامنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ اس کو گھروں میں داخل نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اس کا کام یہ تھا وہ عورتوں کو دیکھتا تھا، ان کے اوصاف جا کر بیان کر دیا کرتا تھا، تو اس سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت آپ کے محلے میں، آپ کے اطراف میں ایسی رہتی ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں اور پھر آپ کو کسی طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں غیر مردوں کے سامنے، چاہے وہ اپنے شوہر کے سامنے جا کر کسی خاتون کے بارے میں بات کریں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ ایسی عورتوں سے میل جول رکھا جائے، کیونکہ ان کے ذریعے پھر غیر مردوں کی توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ آپ اگر پردے میں بھی نکل رہی ہیں تو اس عورت نے چونکہ غیر مردوں کے دل میں آپ کو دیکھنے کا شوق ڈال دیا ہے،
تو اگر آپ نکلیں گی تو آپ کے پردے کے باوجود تمام اوصاف غیر مرد کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں اس عورت کی گفتگو کی وجہ سے، تو وہ تمنا کریں گے کہ آپ کو دیکھیں۔ تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ انسان اس طریقے سے ایسی عورتوں سے میل جول رکھے کہ وہ ان کے اوصاف کہیں جا کر بیان کریں۔ حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن آج کل دور بڑا نازک ہے، کس کس سے حفاظت کریں گے؟ قریبی رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں بیماری یہ چل گئی ہے کہ جیسے کسی کی شادی ہوئی، اب خواتین آ کر دیکھیں گی اور تمام عورت کی باتیں پھر جا کے اپنے گھروں میں بتائیں گی، شوہر کو بتائیں گی، سب بیٹھے ہیں اجتماعی طور پر، فلاں کی بہو ایسی ہے، فلاں کی وہ ایسی ہے، فلاں وہ لڑکی ایسی آئی ہے گھر میں، اور اس طرح ساری وہ چیزیں ذکر کر دی جاتی ہیں۔ یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہوتا اس طرح بیان کرنا۔ اور خصوصاً بہنوں کے لیے مشورہ ہے کہ کبھی بھی کسی عورت کی خوبصورتی یا اس کے اوصاف اپنے شوہر کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ یہ عورتوں کی عجیب بیماری ہوتی ہے، سمجھتی ہیں کہ ہمارا شوہر تو ہمارا ہی ہے، تو ان کے سامنے آزادانہ طور پر وہ غیر عورتوں کے تذکرے کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ کب شوہر کے دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور وہ آپ سے متنفر ہو کر، آپ سے بور ہو کر، آپ سے اکتا کر کسی اور عورت کی طرف مائل ہو جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے اوصاف آپ بیان کر رہی ہیں اسی کی طرف مائل ہو، لیکن آپ نے بہرحال یہ تو ایک نادانی میں یہ کوشش کر دی کہ آپ نے کسی کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ آپ سے زیادہ اچھا ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ شوہر کا دل کسی اور کی طرف مائل ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں۔ لہٰذا خواتین کو تو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر عورت کے اوصاف ذکر نہ کریں، حتی الامکان بچیں۔ یہ ہمارا مشورہ ہے، انشاءاللہ اگر آپ اس پر غور و تفکر کریں گے تو بہت فائدہ محسوس ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ تمام استثناء چل رہا ہے کہ پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے نوکروں کے سامنے بھی عورت کے لیے زینت کا اظہار جائز ہے، لیکن شرط بیان فرمائی غیر اولی الاربۃ من الرجال، کہ وہ مردوں میں سے ایسے حضرات ہوں جو شہوت والے نہ ہوں، یعنی بہت ہی زیادہ بوڑھے، جیسے بوڑھا نوکر ہے کہ جس میں شہوت نہ ہو، یعنی وہ دیکھ کر عورت کو اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو، تو ایسے شخص کے سامنے آنے میں بھی خواتین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اور بھی کچھ ذکر ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔